أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد ولا سيما ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب لوائه غالب كل غالب مطلوب كل خالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة الزكية التقية النقية المرضية الشهيدة المظلومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وآلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان ملت، اس سے قبل کے اعلان طہارت اہل بیت سے متعلق اس آیت کے ذیل میں کچھ معجزات پیش کروں. چند اعلانات ہیں اور کچھ گزارشیں ہیں. ایک مجلس عزا کل انشاءاللہ ٹھیک 5 بجے شام کوٹلہ علیجہ فقط فونی علاوہ من جانب فرزندان مولوی شیخ مجاور حسین صاحب کل عصر میں 5 بجے انشاءاللہ منعقد ہوگی. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اور 4 جمادی ثانی یعنی پرسوں عبادت خانہ حسینی میں انشاءاللہ اسی وقت یعنی 5 بجے تمام مرثیہ خان حضرات کی جانب سے میر انیس اور مرزا دبیر کے ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس عزا منعقد ہوگی. آپ تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ ان کا حق ہے تمام ملت جعفریہ پر شرکت فرما کر ان کی روح کو خوشنود فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اور ایک دعا ایک محترمہ کی جانب سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آمین کہیں جو دعا ہم کریں کہ فرزندان عابد علی کو شہزادی کونین کے سطح میں
خادم اہل بیت اور ذاکر اہل بیت بنائیں۔ حافظہ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ خدا ان کی اس خواہش کو پورا کرے۔ اور شہزادی کونین کے صدقے میں جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا کسی بھی تفکرات میں مبتلا ہیں، خداوند عالم ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے اور متعدد مقامات پر قرآن مجید نے تفکر، تدبر، تعقل، ادراک کی دعوت دی ہے کہ یہ عام لوگوں کا کلام نہیں، بلکہ چونکہ کلام اللہ ہے اس لیے اس میں غور و فکر کرنا۔ تفکر کا تعلق عقل سے اور عقل کا تعلق محبت اہل بیت سے۔ جتنی محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا عقل میں اضافہ ہوگا۔ جتنا عقل میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا تفکر میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور انسان جب تفکر کے ساتھ کوئی عبادت کرے، تفکر کے ساتھ کوئی عمل کرے، تفکر کے ساتھ عقیدہ ہو تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی۔ ہمارے یہاں اندھی تقلید نہیں ہے، ہمارے یہاں پیری مریدی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا تو ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا، بلکہ ہمارے یہاں تفکر اور عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ صرف ایک ہماری قوم ایسی ہے کہ جو دنیا کو متاثر کرتی ہے دنیا سے متاثر نہیں ہوتی۔ ہم کبھی مغرب کے زرنگاہیوں سے اور مغرب والوں کی چمک سے، ان کی ظاہری ترقی سے متاثر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی نظر آسمان پر ہے، اور ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کی روٹیاں آئے دن آسمان پہ جایا کریں۔ تو تفکر کی دعوت دی ہے قرآن نے، اور اس حد تک کہ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ مومنون کی 115 آیت، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ دیکھو یاد رکھو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، سب عبادت پروردگار کرتی ہیں، سب تسبیح پروردگار کرتی ہیں، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن یہ تمہاری صلاحیت کی کمی ہے کہ ان کی تسبیح کی آواز تمہاری سماعتوں تک نہیں پہنچتی۔ وہ تسبیح کرتی ہے، اور تسبیح وہی کرتی ہے شے جو ناطق ہے، جس میں قوت ناطقہ ہے، جس میں گفتگو کی صلاحیت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ مبارکہ جمعہ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ تسبیح پروردگار کرتا ہے، لیکن ہم تو تسبیح پروردگار
جو وہ کرتے ہیں سنائی نہیں دیتی. کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں. کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان معصیت کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے. لیکن خداوند عالم نے یہ جو دعویٰ کیا لا تفقهون تسبیحهم، دیکھو کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب تسبیح پروردگار کرتی ہیں. وہ ان کی ایک زبان ہے. جب ان کی ایک زبان ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان میں بھی تفقہ ہوگا، ان میں بھی سمجھ ہوگی، ان میں بھی ادراک ہوگا، ان میں بھی تعقل ہوگا. وہ اپنی بات سمجھا سکتی ہے کسی کو، ان کی بات کوئی سمجھ سکتا ہے تو یہ بھی کسی کی بات سمجھ سکتے ہیں. تو دلیل کیا ہے کہ ان کی بات کوئی سمجھ رہا ہے، یہ کسی کی بات سمجھ رہے ہیں. تو کہا اگر یہ بات سمجھنی ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب تسبیح پروردگار کرتی ہے تو ہماری طرف نہ دیکھنا. خدا سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اہل بیت کے در سے سمجھ میں آئے گی. کہا کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کہا ستارہ اتر کے بتائے گا کہ ہم نے تسبیح کی، سورج پلٹ کے بتائے گا کہ ہم نے تسبیح کی، چاند دو ٹکڑے ہو کے بتائے گا کہ ہم نے تسبیح کی، پتھر ان کی امامت کی گواہی دے کے بتائے گا کہ ہم نے تسبیح کی. تمہارے اندر وہ فکر، وہ سمجھ، وہ ادراک ہے ہی نہیں تو ہم اس کا جملہ کہنے دیجیے. اللہ نے کہا کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ تسبیح کرتی ہیں مگر تم نہیں سمجھتے. سمجھو چاہتا ہوں یہ اشیاء ہے کیا؟ بس پوری اشیاء کو، پوری مخلوقات کو اگر آپ تقسیم کریں دور پر محمد مجلس میں اگر علماء حق کا وجود ہو جائے تو اس مجلس میں عجیب رونق آ جاتی ہے اور قبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو ان کے سر پر ہے وہ امامہ رسول کہلاتا ہے. اور بہرحال جتنا ہو سکے علماء حق کی قدر کیجیے اس دور میں، اس لیے کہ حق کہنے والے ہمیشہ سے کم رہے ہیں. اس زمانے میں ان میں اور ذرا کمی آ گئی ہے. لہذا میں حضرت اسلام مسلم مولانا پنجاب حیدر صاحب اسلام مولانا حسن علی رادانی صاحب جو گجرات سے تشریف لائے ہیں اور مولانا پنجاب صاحب قبلہ جو ہمارے بہت ہی قدیمی درگاہ مدرسہ نازمیہ کے دوستوں ساتھیوں میں سے ہیں، تشریف لائے مجلس میں ہم کے شکر گزار ہیں اور دعا فرمائیں کہ خدا تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سب کے سامنے کرے اور ان تمام مومنین کو جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اور جو اس سے پہلے آتے رہے ہیں اور جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں منعقد ہوتی ہیں اس میں جو بانیان مسجد، حاضرین مسجد، داخلین مسجد، خدا ان عالم ان کو بتشدق محمد اور آل محمد ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ ہے. محمد اور آل تو ان تمام مخلوقات کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. اس میں سب سے پست درجہ جمادات کا، اس سے بلند نباتات کا، اس سے بلند حیوانات کا، اس سے بلند انسان کا. انسان کا مرتبہ اس میں سب سے بلند ہے. سمجھو چاہتا ہوں سب سے بلند. کہا ان سے بلند ہو تم، ان سے بلند ہو تم. یہ تسبیح بھی کرتی ہے تمام اشیاء، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے بلند ہو کے ان سے. یہ تم سے پس ہے. سمجھو چاہتا ہوں جب یہ تم سے پس ہے، جمادات بھی تم سے پس، نباتات بھی تم سے پس، حیوانات بھی تم سے پس، لیکن ان کی تسبیح، ان کا نطق تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی گفتگو
گفتگو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ فرق ہے تم اعلیٰ ہو کر اصل کی گفتگو تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی فضیلت تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب مجھ کو کہنے دیجیے، خدا کی قسم یہ انسان کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے، عام انسان کی حقیقت کہ دیکھو تم بلند ہو کے ان کی گفتگو جو تم سے کمتر و پستر ہے نہیں سمجھ سکتے، تو تم ان کو کیا سمجھ سکتے ہو جن کے صدقے میں ان کو بھی خلق کیا، تم کو بھی پیدا کیا۔ محمد اور آل محمد۔ نہیں آتا کہ ایک رکعت پر قدم رکھتے ہوئے دوسری رکعت پر قدم رکھ کر علی نے قرآن کیسے ختم کر دیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا آپ کی سمجھ میں آج کیا، قیامت تک نہیں آئے، کہا آپ سمجھائیے تو صحیح ہم سمجھیں گے۔ ہم نے کہا ہم ایسے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے جن کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ جانوروں سے بھی پست نہیں، سمجھو چاہتا ہوں، کہا جانوروں سے پست کیوں ہے، کہا جانوروں سے پست اس لیے ہے کہ جانور بھی ان کی فضیلت سمجھتے ہیں، جانور بھی ان کی فضیلت سمجھتے ہیں، اور عام جانور نجس جانور تک جانتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ ایک شخص ہے مدینے میں رہتا ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا کتا ہے، کچھ منافق علی کے خلاف بولتے ہوئے جا رہے تھے، اس کا کتے نے سن لیا، سننے کے بعد توڑ کے بھونکنے کے بعد اس کی ہوا کا دامن پکڑا اپنی دانتوں میں اور اس کے بعد کاٹ لیا اس کو۔ وہ آیا، آ کے نبی سے شکایت کی، دوسرے دن دوسرے منافق نے شکایت کی، تیسرے دن تیسرے منافق نے شکایت کی، تو ایک مرتبہ رسول تمامت ہاتھ کو لے کر اس یہودی کے گھر گئے اور کہا بھائی آج تیرا کتا کہاں ہے؟ کہا سرکار سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں اور وجہ بتائیے کہ آپ میرے گھر پہ کیوں آئے؟ کہا پہلے اپنے کتے کو حاضر کر۔ اس نے کتے کو بلایا، کتا آیا، کتا رسول کے سامنے بیٹھ گیا، سر کو جھکایا۔ ایک مرتبہ رسول نے پوچھا، کتے سے پوچھا کہ دیکھ میں ہوں رسول، تو ہے کتا، تو ہے جانور، لیکن تجھ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ مسجد میں آنے والے نمازی کو تو کیوں کاٹ رہا تھا، تو اس پہ کیوں بھونکا، تو نے کیوں اس کو کاٹا؟ ایک نمازی نہیں، دو نمازی نہیں، تین نمازیوں کو تو نے کاٹا بھی، ان پہ بھونکا بھی۔ اور دیکھ یاد رکھ ایسے جملے کہنا میں تو نہیں، یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ بھی سمجھ لے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی سمجھ لے کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ جا تو رہے تھے اللہ کی نماز پڑھنے، جا تو رہے تھے مسجد میں، جا تو رہے تھے سجدہ کرنے، لیکن آپ کے وسیع کی برائی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نجس ہوں لیکن نجس ہونے کے بعد بھی مجھ سے اتنی بڑی نجاست برداشت نہیں ہوئی۔ مسلمان رسول پاک کہتے ہیں، سب ان کا کلمہ
کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے نبی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، نبی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے، کتے سے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ دیکھ یاد رکھ نماز پڑھنے جا رہا تھا، کپڑے بھی پاک تھے، غسل بھی کیے ہوئے تھا، وضو بھی کیے ہوئے تھا، وضو بھی کیے ہوئے تھا، غسل بھی کیے ہوئے تھا، پاک کپڑے بھی پہنے ہوئے تھا، مسجد میں بھی جا رہا تھا، نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کر رہا تھا، تو اس کو نجس کیسے کہتا ہے؟ لیکن رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہاں سے واپس آ کر کتے کی بات صحیح ٹھہرا کر رسول نے حجت قائم کر دی کہ اگر 5 وقت نمازی بھی ہو، 5 وقت نمازی بھی ہو لیکن فضیلت علی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ پاک نہیں ہے، نجاست ہے۔ تو یہ تو واقعہ تھا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک داستان ہے اور حقیقی داستان ہے، یہ تاریخ ہے اور حقیقی تاریخ ہے، صادق اور امین کے زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ لیکن محبت علی یہ کوئی مال غنیمت نہیں ہے جو لوٹ کھسوٹ کے مل جائے، جس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے اس واقعے کے نتیجے میں کہ جب یہ معجزہ خود اس یہودی نے دیکھا، برسوں سے نبی کی صحبت اختیار کیے ہوئے مجلل صاحب جب یہ بات کتے نے بیان کی، دیکھیے 2 چیزیں ایک ساتھ ہوئی۔ جب یہ بات کتے نے بیان کی تو منافقوں کے چہرے اتر گئے، یہودی ایمان لے آیا، تو ہے نا، یہودی ایمان لے آیا، اور ایمان لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس نے رسول کے سامنے کلمہ پڑھا۔ کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ بھی ہے، رسول بھی ہے، کلمہ کیا پڑھتا ہے یہودی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ رکا، جیسے ہی رکا، جیسے ہی رکا، رسول نے کہا کلمہ تو پورا کر، کلمہ تو پورا کر۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ یہودی پوچھتا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد کا کیا کلمہ ہے، اس کے بعد کا کیا کلمہ ہے؟ تو رسول کہتے ہیں اس کے بعد کا جو کلمہ ہے یاد رکھ 3 چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا انسان ہے، محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان ہے، علی ولی اللہ کہنے والا بھائی مان ہے۔ اس واقعے کا آغاز ہوا کہاں سے؟ ہوا تبرہ سے آغاز، ختم
ختم ہوا تولا پر. سمجھ بتاتا ہوں پہلی شام سے آئے تطہیر نازل. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی طہارت مریم کا بھی تو اعلان ہوا. میں کہتا ہوں ہوا. یا مریم سورہ آل عمران کی 42ویں آیت. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. تو اعلان تو ہوا لیکن صرف طہارت مریم کا اعلان ہوا. سمجھو جاتا یعنی یہاں صرف تولا ہی تولا. لیکن جب آئے تطہیر نازل ہوئی تو کس شان سے نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس تولا ویطہرکم تطہیرا تولا. اب دیکھیے قرآن کی ایک اور آیت یہ شان اہل بیت ہے. یعنی آئے تطہیر پیغام دے رہی ہے نجاستوں کو خباثتوں کو غلاظتوں کو سب چیزوں کو دور کر کے آؤ. تب اس بات کو پاکیزہ فکر کے ساتھ پاکیزہ سماج کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ سنو گے تب سمجھ میں آئے گا. لیکن شک کی نجاست لاؤ گے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے. ان کے فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے. توجہ چاہتا ہوں بس یہی شان قرآن کی ہے. خدا کی قسم خود قرآن نے کہا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو تم کو کہنا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو پہلے تولا کرو قرآن سے پھر تولا کرو. قرآن سے پھر تولا کرو. رچ ہے کیا؟ رچ ہے کیا؟ نجاست ہے کیا؟ میں نے پچھلے سال بھی ایک تاریخی جملہ یہاں کہا تھا اور آج وہ نہیں کہوں گا لیکن قرآن کی آج سے آپ کی خدمت سے عرض کروں گا. اللہ سورہ مبارکہ انعام میں 125ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. دیکھو اللہ رجس نجاست ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے جو مومن نہیں ہوتے. مومن نہیں ہوتے وہ رچ ہوتے ہیں. جو مومن نہیں ہوتے وہ نجس ہوتے ہیں. آج کی گفتگو سے اس آیت کا تعلق ہے سورہ مبارکہ توبہ جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جن کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ نجس ہوتے ہیں. یہ ہے رچ. جہاں اللہ نے لفظ رچ استعمال کیا پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی 105ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ رجسا الی رجسہم. ان کے دل بیمار ہیں. ان کے دل بیمار ہیں اور صرف بیمار نہیں ہے رجس ہے نجاست ہے خباثت ہے اور دن بدن روز بروز ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یاد رکھیے شب میں جائیے بستر پہ سوچیے گا جو جملہ آج اس عنایت چند کی جوڑی کے امام بارگاہ حیدرآباد سے میں عرض کر رہا ہوں اور چیزیں گا اس بات پر مجلس سننے کے بعد فضائل اہل بیت سننے کے بعد اگر آپ خود جاتے ہیں کھل کر جاتے ہیں اگر بستر پہ سوتے وقت مجلس کا کوئی جملہ آپ کو کیف دیتا ہو تو آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں فزادہم اللہ رجسا الی رجسہم. اللہ ان کے رجس میں ان کی نجاست میں اضافہ کرتا ہے. لیکن دو چیزیں ہیں ایک ایمان ایک کفر ایک طہارت ایک نجاست. طہارت کی علامت کیا ہے؟ نجاست کی علامت کیا ہے؟ کہا طہارت کی علامت یہ ہے کہ جب بستر پہ جا کے کوئی فضیلت اہل بیت سوچو تو یہی سوچو گے کیا کہنے کیا بات پڑھی گئی کتنی اچھی فضیلت تھی. اس سے بھی اچھی فضیلت اگر پڑھی جاتی تو ہم سنتے
اور کوشش کریں گے اور مطالعہ کریں گے اور مباحثہ کریں گے اور لوگوں سے دریافت کریں گے ہے کوئی اہل بیت کی فضیلت، لیکن اگر بستر پہ سوتے وقت یہ سوچا پتہ نہیں یہ کیا پڑھ دیا، کہاں سے لے آئے، کون سی روایت تھی، کون سی روایت تھی، تو آپ پر دو ہی گروہ ہے، ایک طہارت والے ایک نجاست والے۔ اللہ دونوں میں اضافہ کرتا ہے، محبت اہل بیت طہارت ہے، عداوت اہل بیت نجاست ہے۔ محبت اہل بیت طہارت ہے، عداوت اہل بیت نجاست ہے۔ اب اگر بستر میں بھی جا کے، مجلس میں نہیں بستر پہ بھی جا کے اگر شک ہوتا ہے تو نجاست میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر بستر پہ جا کے فضائل اہل بیت یقین میں تبدیل ہوتے ہیں تو طہارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ درود محمد اور آل کا ذکر، وہ ملکہ عصمت و طہارت کہ جن کو رسول نے ام ابیہا کا لقب کیا، اپنے باپ کی ماں، ہم ترجمہ کرتے تھے باپ کی ماں، لیکن وہ عربی میں جڑ کو کہتے ہیں، اور عربی میں جڑ کو کہتے ہیں، اور مرکز کو کہتے ہیں، جڑ یا مرکز۔ رسول نے جو فرمایا ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، تو کیا مطلب؟ بڑے بڑے علماء اور خطبہ یہاں تشریف لاتے رہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات آپ خدا کی سماعت فرمائی، لیکن جب میں نے پڑھی بات تو خدا کی پسند لطف آیا، خیر آیا، ضرور آیا کہ اس کی جو تشریح بعض علماء نے لکھی وہ یہ لکھی ام ابیہا۔ اب کون ہے فاطمہ کے باپ؟ سرکار ہے، یعنی رسول اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ مرکز نبوت ہے، سیدہ نبوت کی جڑ ہے۔ اگر جڑ نہ ہو تو شاخ نہ ہو، توجہ، جڑ نہ ہو تو شاخ نہ ہو، سیدہ نہ ہو تو نبوت نہ ہو، سیدہ نہ ہو تو نبوت نہ ہو، سیدہ نہ ہو تو امامت نہ ہو، سیدہ سے نبوت بھی ہے، سیدہ سے امامت بھی ہے۔ کہا یہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ سیدہ سے نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے؟ کہا دو دلیلیں، ایک دلیل تو یہ ہے کہ چادر میں امام بھی جمع ہو گیا، نبی بھی آ گئے، لیکن آیت نہیں نازل ہوتی، لیکن جب سیدہ آئی تب آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سیدہ عصمت مطلقہ کا نام ہے، عصمت مطلقہ کا نام ہے سیدہ، یعنی اگر عصمت نہ ہو تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، عصمت نہ ہو تو کوئی امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امامت کے لیے بھی عصمت کی شرط ہے، نبوت کے لیے بھی عصمت کی شرط ہے، توجہ چاہتا ہوں، نبوت کے لیے بھی عصمت کی شرط ہے، امامت کے لیے بھی عصمت کی شرط ہے، اور عصمت طہارت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، طہارت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، جہاں انسان گناہ کو گناہ ترک اولا بھی سوچ نہیں سکتا، اس کا نام ہے عصمت کبریٰ۔ اور اگر کہیں لفظ عصمت کبریٰ رسول نے کسی کو کہا تو مجھے کوئی تاریخ نظر نہیں آتی کہ عصمت کبریٰ کسی اور کو کہا ہو سوائے بیوی کے، تو بیوی ہے عصمت کبریٰ، باقی سب ہے عصمت صغریٰ، توجہ چاہتا ہوں، باقی سب ہے عصمت صغریٰ۔ تو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، پچھلے سال بھی یہ حدیث نقل کی تھی، اس سال بھی یہ حدیث کافی سے نقل کر رہا ہوں، اور وہ کتاب کافی جس کے لیے
ہمارے اور آپ کے امام اجر اللہ نے سند دی ہے، اس میں آپ کے ہمارے پاس امام سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت اللہ علینا، ہم سب امام اللہ کی جانب سے مخلوق پر حجت ہیں اور سیدہ اللہ کی جانب سے ہم اماموں پر حجت ہیں۔ سمجھو جاتا ہوں، ہم اماموں پر حجت ہیں، پر یہی وجہ ہے ہم کو کہیں نہیں ملتا کہ رسول کسی صحابی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، لیکن روایت ملتی ہے، بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، مسلمانوں کی ام المومنین سے روایت ملتی ہے کہ کلما دخل عندها رسول اللہ، جب بھی رسول سیدہ کے گھر جاتے تھے فقامت الیہ، تو رسول اللہ کے لیے جناب سیدہ کھڑی ہو جاتی تھی تعظیم کے لیے، وقبلت یدیہ، اور جناب سیدہ رسول کریم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر انہی نے روایت کی ہے کہ کلما دخلت فاطمۃ علی ابیہا رسول اللہ قام الیہا، جب بھی سیدہ اپنے والد گرامی رسول کریم کے پاس جاتی تھی تو قام الیہا، تو رسول ان کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹی باپ کی تعظیم کو کھڑے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بیٹی نظر آ رہی ہے، سیدہ کو بیٹی نظر نہیں آتی، سیدہ کو عصمت کبریٰ نظر آتی ہے، سیدہ کو رسول کو عصمت کبریٰ نظر آتی ہے، رسول کو اپنا ہم منصب نظر آتا ہے کہ کوئی ان کا ہم منصب آ رہا ہے، کوئی ان کا برابر آ رہا ہے، کبھی تو تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ نہیں، میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی قسم عظمت جناب سیدہ کے لیے اگر میں جملہ کہتا ہوں آپ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں پھول ہو یہ جملہ کہ جناب سیدہ جب تشریف لاتی تھی اور رسول کریم کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، تو دیکھیے اگر دو کلاس فیلو ہوتے ہیں، دو ساتھی ہوتے ہیں، دو ایک ہی اسکول میں پڑھنے والے امور ہوتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ضرور ہے، لیکن تعظیم ہمیشہ اپنے سے بلند شخص کے لیے ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے سے بلند شخص کے لیے ہوتی ہے، اپنے سے بلند شخص کے لیے ہوتی ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، آپ اٹھا کے پڑھیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر میں، تفسیر خلاصہ کوفی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء کو، چاہے وہ سردار انبیاء ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے مختلف انبیاء کی صلبوں میں رکھا، اولیاء کی صلبوں میں رکھا۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کی آیت اس بات کی گواہ ہے، صلبوں میں رکھا رسول کریم کو بھی، مولا کائنات کو بھی، لیکن نور جناب سیدہ طہارت و عظمت کے اعتبار سے اس منزل پر فائز تھا کہ اللہ نے کسی کی صلب میں نہیں رکھا۔ سمجھے جاتا ہوں، نہیں رکھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیا؟ کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب اللہ تم کو عنقریب ایک ایسا تحفہ دینے والا ہے، ایک ایسا تحفہ دینے والا ہے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہ لکھا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، میں کہوں گا یہ ترجمہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول تو وہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے راضی رہتا ہے، رسول ہمیشہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ ہمیشہ رسول سے راضی رہتا ہے۔ یہاں پر حقیقت میں ترجمہ ہونا یہ چاہیے، رسول ہم تم کو ایسا گفٹ دیں گے، ایسا ہدیہ دیں گے، ایسا گفٹ دیں گے، ایسا تحفہ دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے، اور تم خوش ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہو گے پروردگار ایسا تحفہ آج تک مجھے تو نے نہیں دیا، اب ہوا کیسے، پتا کیسے چلا کہ اللہ نے تحفہ دے دیا؟ توجہ چاہتا ہوں، کیسے پتا
چلا, اللہ نے تحفہ دے دیا. اللہ نے کہا لسوف یعطیک ربک فترضی, اللہ تم کو ایک گفٹ, ایک تحفہ دینے والا ہے, تم بہت خوش ہو جاؤ گے. پھر آیت آئی, آیت نہیں سورہ آیا, سب سے مختصر سورہ, سب سے مختصر سورہ, معجزے کے اعتبار سے سب سے بڑا سورہ. توجہ چاہتا ہوں, معجزے کے اعتبار سے سب سے بڑا سورہ, ظاہری اعتبار سے سب سے چھوٹا سورہ. اسی لیے تو خانہ کعبہ میں اس انا آتینا کل کوثر کو لٹکا کر چیلنج دیا پورے عالم عرب کے فصحاء اور علماء اور شعراء کو, آؤ لاؤ اس کا جواب, لاؤ اس کا جواب, لاؤ اس کا جواب. کوئی جواب نہیں لا سکا. آخر میں کہی دیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. سورہ اترا تھا سیدہ کے لیے, توجہ چاہتا ہوں, سورہ اترا تھا سیدہ کے لیے, الفاظ دیکھے سیدہ کے لیے. تو اب مجھے کہنے دیجیے, ارے جب قصیدے کا جواب نہیں لا سکتے تو ممدوحہ کا جواب کہاں سے لاؤ؟ محمد راج محمد. سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے مل جل کر سب آواز. ہم نے سنا ہے بہت سے بڑے بڑے شخصیت آیات اعظم کو کہ وہ کسی کا نام نہیں, ان کی عظمت کی وجہ. اور ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ کئی اماموں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر ہماری جدہ کے نام پر اپنی بچی کا نام رکھتے ہو تو اس کی تربیت اچھی کرو, اس کو بے حجاب مت رکھو, اس کی تربیت اچھی کرو. نام اس لیے کہ یہ نام رہتا ہے, اس بیوی کا نام کہ جس کی عظمت کوئی بیان نہیں کر سکتا. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کیوں بیوی کی عظمت کوئی نہیں سمجھ سکتا, ان کی فضیلت کوئی نہیں سمجھ سکتا, تو کہا نادان تو سمجھ سکتا ہے کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ کہا نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کہا قرآن نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ کہا جناب سیدہ کی مثال شب قدر سے تھی. 1400 سال ہو گئے, کوئی نہیں سمجھ سکا کہ شب قدر کیا ہے. تو ایک شب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, پوری توجہ, ایک شب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, اس کو مبارک شب میں نازل کیا, شب قدر میں نازل کیا. ایک شب میں قرآن نازل کیا تو اس شب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, چونکہ اس شب میں قرآن نازل ہوا. رسول کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو روحی الذی بین جنبی, فاطمہ میرا وہ دل ہے جو میرے پہلو میں دھڑکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, رسول نے فرمایا فاطمہ میرا دل, رسول نے فرمایا فاطمہ میرا قلب. قرآن کہتا ہے شب میں قرآن نازل ہوا, تم نہیں سمجھ سکتے. سیدہ رسول کا قلب ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے نزل به روح الامین علی قلبک, اے رسول اس قرآن کو روح الامین نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے, دل پہ نازل کیا ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے قرآن نازل ہوا محمد پر, باطنی اعتبار سے نازل ہوا سیدہ پر. محمد راج محمد.
تو یہ قلب محمد، یہ روح ہے محمد، یہ جان محمد ہے۔ اور آج ایک دو ٹکڑے چاہتا ہوں کہ خطبہ جناب سیدنا صلوات اللہ علیہ آپ کی خدمت میں پورا خطبہ میرے بس کی بات نہیں ہے پڑھنا، اور نہایت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وقت بہت ہو جائے، لیکن چند جملے وہ بھی ابتدائی۔ اس کے سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں، تفصیل اس خطبے کی، تشریح اس خطبے کی، شرح اس خطبے کی لکھی گئی ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تو میں تشریح نہیں کر سکتا پورے خطبے کی، لیکن شان عصمت و طہارت اس خطبے میں چھلکتی ہے۔ اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا شوہر ایک سوال اونٹوں کی قطار جہاں لے جانا ملائکہ بھی اپنے لیے باعث فخر مباحات سمجھتے ہیں، اور اس در پہ مسکین و یتیم و اسیر بن کے آتے ہیں۔ اس در سے کسی کو کچھ ملتا، ملے یا لے جائے کیا پرواہ، لیکن نہیں، مسئلہ جیسا کہ میں نے کل بدت کے درختوں کا نہیں، جیسا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب چند درختوں ہی کی تو بات تھی، اتنی بڑی کون سی بات؟ تو کہا مسئلہ چند درختوں کا نہیں، اس لیے کہ بیوی کی عظمت وہ نہیں ہے کہ چند درختوں کے لیے دربار میں چلی جائے، نہیں، خدا کی قسم۔ مسئلہ کچھ اور، مسئلہ تھا اپنے آپ کو پہچانوا کر اور یہ بتانا کہ دیکھو غدیر میں حارث بن نعمان نے پہلی پر پتھر گرنے کے بعد جن منافقوں نے اپنے چہرے پر منافقت کا پردہ ڈال دیا تھا، بہت قیمتی جملہ والے کا، اور میں ان منافقوں کے چہروں پہ نقاب ہٹانے آئی ہوں۔ جنہوں نے غدیر میں تخیر کی آواز لگا کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا، جنہوں نے لولا علی کہہ کر قدم قدم پر سیاسی جونے کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ قدیری ستار یہاں پر ہے۔ آج میں ان کی ستاری بتانے آئی ہوں جنہوں نے قدیر سے ستاری کی تھی، پہچانو ان کو۔ اسی لیے خطبے کی وضاحت و بلاغت ملاحظہ فرما، صحابہ کا بچہ کوئی نان مسلم
خدا جانے ہم نے تو دیکھی بھی نہیں پیشانی پہ کتنے گٹھے ہوں گے، کتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی. اب پتہ نہیں اس زمانے میں یہ والے کرتے چلتے تھے نہیں چلتے، لیکن بہرحال تھے لمبے کرتے. پیجاموں کا ہمیں پتہ نہیں، توجہ تھا. لیکن یہ منافقت کا لباس اوڑھے ہوئے لوگ اور سیدہ چادر عصمت میں مضبوط الہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، امام بلاغت کے سامنے توجہ چاہتا ہوں، امام بھی موجود ہے. لیکن سیدہ نے ایک جملہ استعمال کیا اس مجمع میں، اس دربار میں، سب مسلمان تھے، لیکن جب سیدہ مخاطب کرتی ہیں تو یہ نہیں کہتی یا ایھا المسلمین، یا ایھا المسلمون، نہیں، یا ایھا المؤمنون، نہیں، بلکہ فرماتی ہے ایھا الناس. اس کی پہلے تشریح کر دوں. آپ قرآن کی ساری آیتیں اٹھا کے دیکھیں، دو قسم کے خطاب ملیں گے. یا ایھا الناس کا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب. جہاں یا ایھا الناس کا خطاب وہاں بات اصول دین سے متعلق ہوتی ہے. یا ایھا الناس انما الہکم الہ واحد. یا ایھا الناس سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جہاں یا ایھا الناس وہاں خطاب اصول دین سے متعلق ہوتا ہے، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا وہاں خطاب فروع دین سے متعلق ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یا ایھا الذین آمنوا فروع دین. یا ایھا الناس جہاں خطاب ہے اصول دین. سیدہ سب سے پہلے بتایا کہ تم سے جو خطاب کر رہا ہے، پوری توجہ، تم سے جو خطاب کر رہا ہے اس کو فروع دین میں نہ سمجھ لینا، اصول دین میں ہے. اور دوسرے یا ایھا الناس کہہ کے خبیر کا نام یاد دلایا کہ جب اللہ نے پیغام بھیجا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آیت کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہاں بتایا کچھ شرری لوگ موجود ہیں، کچھ شرری لوگ موجود ہیں. عظمت فاطمہ، عظمت سیدہ، ہیبت فاطمہ کے قربان کہ اتنی شرری لوگوں نے جو خطبہ دیا ہے تو خدا کی قسم سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا تھا، سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا تھا. یہ ہیبت کی جناب سیدہ کی خود حجاب عصمت میں، حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے بی بی خطبہ دے کے ارشاد فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ. علم کا لفظ استعمال کیا جو علم سے مشتق ہے، جو علم سے مشتق ہے. افہموا نہیں کہا، اعلموا کہا، اور کہہ کے بتایا کہ دیکھو سیدہ کو پہچاننے کے لیے، سیدہ کے ہر باتوں کو پہچاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اور تو چاہتا ہوں کوئی جاہل اہل بیت کا دوست نہیں ہو سکتا. کوئی سیدہ نے بتا دیا کہ کوئی جاہل اہل بیت کا دشمن نہیں ہو. کوئی جاہل اہل بیت
اس کا مخالف نہیں ہو سکتا. توجہ، کل بھی میں نے آپ کیا تھا، ان کو علماء نہ سمجھنا، وہ سب سے بڑے داعی ہے جو بعد مدینہ العلم کے خلاف بولنے لگے. توجہ ہے نا، ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زبان کھلی کیسے، وہ پہچانے کیسے، جس کو رسول کہیں یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا یا خود علی نے پہچانا اور کوئی نہیں پہچان سکتا. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرماتی ہے، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد اور میرے باپ محمد ہیں. لیکن خدا کی قسم، جب بیوی کے نام پر اپنے والد گرامی کا نام آیا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ سارے دربار رسول کو یاد کر کے رونے لگے، گریہ کرنے لگے پیغمبر کو یاد کر کے. اور پھر فاطمہ اور سیدہ ظاہرہ بھی گریہ کرنے لگی. چونکہ بات میں نے دربار کی تھی، اس لیے میں نے یہ عرض کرنا مناسب سمجھا کہ بی بی دربار میں کس شان سے، کس طریقے سے، کیا انداز دربار میں جانے، فضا کو بلائے. فضا کا شہزادی کیا ہوتی ہے، جاؤ ہاشمیات سے بنی ہاشم کی بیویوں سے کہہ دو کہ میرے گھر آئے. روزانہ خدمت میں رہنے والی فضا کا دل تڑپ گیا اور سوال کرتی ہے کہ بیوی کیا میری خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی. کہا نہیں فضا، یہ بات نہیں، آج مجھے دربار میں جانا ہے. آج مجھے دربار میں جانا ہے. فضا سڑک گئی، گھبرا گئی، پھر دربار کا فضا جو میں حکم دے رہی ہوں انجام. فضا گئی ایک بنی ہاشم کی بیویوں کو بلا کے آئی. جب آ گئی تو ان کے درمیان جناب سیدہ نے تقریر کی اور کہا دیکھو میں نکلتی ہوں، چادر عصمت ہے. بی بی کی چادر سے متعلق آپ نے سنا ہوگا علماء و ذاکرین سے کہ ایسی چادر تھی کہ جب سر ڈھانکتی تھی تو پیر کھلتا تھا، جب پیر ڈھانکتی تھی تو سر کھلتا تھا. لیکن آج وہی موجود نما چادر زمین پہ خطے بیویوں، جب میں چلوں تو تم مجھ کو اپنے ہتار میں لے لینا تاکہ کسی نامحرم کی نظر میری چادر پہ بھی نہ پڑے. اللہ اکبر، کیا یہ شان زینب نے نہ دیکھی ہوگی؟
اس لیے کہ بیوی وفات اسے کہتے ہیں کہ جو انسان طبیعی موت مرے